اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی بیماری اور متوازن خوراک کا اہم کردار۔ دل کا مرض آج کے دور میں ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ بہت سے افراد دل کی مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، جن میں دل کی شریانوں کی بندش، ہارٹ اٹیک اور ہائپر ٹینشن شامل ہیں۔ ان بیماریوں کا ایک بڑا سبب غیر صحت مند خوراک اور غیر متوازن طرز زندگی ہے۔ اگرچہ دوا اور علاج ضروری ہیں، لیکن خوراک میں تبدیلی بھی دل کی بیماریوں کو قابو کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ایک متوسط طبقے کے خاندان سے ہوتا ہے، جہاں ماں باپ اور ان کے 2 بچے رہتے ہیں۔ باپ کا نام اسلم تھا اور وہ دل کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اسلم کی دل کی شریانیں بلاک تھیں اور ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی خوراک میں تبدیلی کرے اور روزمرہ کی زندگی میں ورزش کو شامل کرے۔ اسلم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی تلی ہوئی، چکنائی والی اور مسالے دار کھانے کا شوقین تھا۔ اس کی بیوی سغرا بہت پریشان تھی کہ اس کا شوہر اپنی خوراک کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسلم نے اپنی خوراک میں تبدیلی نہ کی تو اس کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایک دن ڈاکٹر نے اسلم کو سختی سے کہا، دیکھو اسلم، اگر تم اپنی خوراک کو تبدیل نہیں کرو گے اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ متوازن غذا نہیں کھاؤ گے تو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ دل کی بیماریوں میں خوراک کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اسلم نے ڈاکٹر کی بات کو سنجیدگی سے لے لیا اور گھر آ کر اپنی بیوی سے بات کی، سغرا، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی خوراک میں تبدیلی کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں۔ سغرا نے اپنے شوہر کی بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا، پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے ایسی غذا تیار کروں گی جو نہ صرف تمہارے دل کے لیے بلکہ تمہیں مزیدار بھی لگے گی۔ سغرا نے دل کی بیماری کے حوالے سے مختلف کتابیں اور انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھا کی تاکہ وہ اسلم کے لیے صحیح خوراک تیار کر سکے۔ اس نے درج ذیل اصولوں کو اپنانا شروع کیا۔ نمبر 1، کم چکنائی والی غذا۔ سغرا نے اسلم کو تلی ہوئی اور چکنائی والی چیزیں کھانے سے منع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ چکنائی شریانوں میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی جگہ اس نے زیتون کا تیل اور کم چکنائی والے دودھ کو کھانے میں شامل کیا۔ نمبر 2، سبزیاں اور پھل۔ سغرا نے اسلم کی خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا اضافہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان میں وٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور بروکلی اور پھل جیسے سیب، کیلے، سنترے اسلم کی روزمرہ غذا کا حصہ بن گئے۔ نمبر 3، فائبر سے بھرپور غذائیں۔ سغرا نے اسلم کو بتایا کہ فائبر دل کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے دالیں، جو اور براؤن روٹی نہ صرف ہاضمے کے لیے بہترین ہیں بلکہ یہ کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتی ہیں۔ نمبر 4، نمک کی مقدار کو کم کرنا۔ سغرا نے اسلم کی خوراک میں نمک کی مقدار کو کم کیا، کیونکہ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھاتا ہے جو دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے مسالہ جات کی بجائے قدرتی جڑی بوٹیوں اور لیموں کا رس استعمال کرنا شروع کیا تاکہ کھانوں میں ذائقہ برقرار رہے۔ نمبر 5، پروٹین کا مناسب استعمال۔ سغرا نے گوشت اور چکنائی والے پروٹین کی بجائے دالوں، لوبیا اور چنے کی خوراک میں شامل کیا۔ یہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور دل کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ سغرا نے اسلم کی خوراک میں مچھلی کا اضافہ کیا، کیونکہ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہے جو دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اخروٹ اور السی کے بیج بھی استعمال کرنے شروع کیے۔ نمبر 7، روزانہ ورزش۔ سغرا نے اسلم کو روزانہ ہلکی ورزش کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ اسے صبح سویرے چہل قدمی کے لیے ساتھ لے جاتی۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش اسلم کی صحت کے لیے نفایت مفید ثابت ہوئی۔ دیسی حکمت کا استعمال۔ سغرا نے اسلم کی خوراک میں دیسی حکمت سے بھی فائدہ اٹھانا شروع کیا۔
इसलिए अपने घर में देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, जैसे कि कलवंजी, दालचीनी और हल्दी। कलवंजी दिल की बीमारियों में नहायत मुफीद समझी जाती है और दालचीनी खून में शक्कर की सतह को कम करने में मददगार साबित होती है। नतीजा, कुछ महीनों बाद असलम की सेहत में वाज़ेह बेहतरी आने लगी। डॉक्टर ने जब इसका मुआयना किया तो वो हैरान रह गया। असलम का कोलेस्ट्रॉल कम हो चुका था और इसका ब्लड प्रेशर भी मकबूल पर था। इसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, ये सब मेरी बीवी सुगरा की कोशिशों का नतीजा है। इसलिए मुझे ना सिर्फ दवा दी बल्कि मेरी खुराक में तर्ज़े ज़िंदगी को भी बदल दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असल इलाज है। खुराक में तब्दीली और मुतवाज़न ज़िंदगी दुआ के साथ साथ ये तब्दीलियाँ आपकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दिल की बीमारियों को काबू करने के लिए दवा के साथ साथ खुराक में तब्दीली भी ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और देसी तरीके अपनाने से हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, हम भी इन्हीं तरीक़ों को अपनाएं और हमारे प्यारे जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको सेहत याब करें।